بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے اونچی اور عظیم الشان نعمت جو مذہب اسلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس سے جوڑا ہے۔ انسان فقیر ہو، لاچار ہو، بیمار ہو اور غربت اور فقر و فاقے کی تنگدستی کی زندگی گزار رہا ہو، ایمان کی دولت ہے، زمین و آسمان کے خزانے اس کے سامنے بیکار ہیں۔ قارون کا خزانہ ہے، فرعون کی حکومت، سلطنت، دبدبہ ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، مگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ جب چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تمام پیغمبر اللہ سے بات کرتے ہیں، لیکن درمیان میں وحی کا واسطہ ہوتا ہے، جبریل امین علیہ السلام کا واسطہ ہوتا ہے، خوابوں کا واسطہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ گھنٹیوں جیسی آواز بھی، جس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، جیسے پہلے پوسٹ آفس کے اندر ٹیلی گرام کیا جاتا تھا تو ان کو ٹریننگ دی جاتی اور ان کو بتایا جاتا کہ ایک مرتبہ کٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے، 2 مرتبہ میں کیا ہوتا ہے، تو دوسری پوسٹ آفس والے اس کو پہچان کر وہ پیغام تیار کرتے تھے جس کو ٹیلی گرام کہتے تھے۔ ایسے کوڈ ورڈ اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کے پاس بھیجتے اور پیغمبر محسوس کر لیتے، معلوم کر لیتے۔ جیسے کہ قرآن شریف کے اندر کوڈ ورڈ رکھا اللہ تعالیٰ نے، طٰہٰ، طاسین میم طاسین الف لام میم، حامیم حامیم عین سین قاف، یاسین، یہ سب کوڈ ورڈ ہیں۔ دنیا کا کوئی مترجم اور دنیا کا کوئی مفسر اس کا ترجمہ نہ بیان کیا ہے، نہ قیامت تک بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے رکھا ہے کہ کوئی آدمی کلام پاک کا ترجمہ لکھ کر بیان کر اپنے دل کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو کہ میں نے کلام پاک کا ترجمہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مترجم صاحب، مفسر صاحب، آپ ذرا طٰہٰ کا تو ترجمہ بیان کیجئے۔ وہ نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ بندوں کو عاجز رکھنے کے لیے اس قسم کے حروف مقطعات کا استعمال کیا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بات کرتے تھے اور پیغمبر بھی، لیکن اور پیغمبر جو بات کرتے تھے وحی کا واسطہ ہوتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے موبائل اور ایک ہوتا ہے سیٹلائٹ فون۔ موبائل جو ہوتا ہے آپ کو ملک کا ISB کوڈ لگانا پڑے گا، 0096 سعودی عرب کا ہے، امریکہ کا کوڈ ورڈ ہے، وہ لگانا پڑے گا۔ اور سیٹلائٹ جو موبائل ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ یہاں سے آپ کال کریں گے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر اس کا پیغام چلا جاتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ اور پیغمبروں کے پاس موبائل تھا اور ان کے لیے ISB اللہ سے بات کرنے کا جو کوڈ ورڈ تھا وہ وہی تھی، خواب تھا، سلسلۃ الجرس تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سیٹلائٹ فون تھا کہ جب چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغیر پردے کے اور بغیر درمیانی واسطے کے بات کیا کر سکتے تھے۔ انہوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جب بات ہو رہی ہے تو فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تو نے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، یعنی موسیٰ علیہ السلام تک ایک بہت بڑی مخلوق کو پیدا کیا، اور میرے بعد قیامت تک بھی ایک بہت بڑی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے۔
اللہ آپ نے مجھے کلیم بنایا ہے کہ میں آپ سے جب چاہے بات کر سکتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا مڈل دیجیے، ایوارڈ دیجیے، اور ایسی کوئی نوازش اور گفٹ دیجیے اور تحفہ دیجیے کہ اب تک نہ ملا ہو اور قیامت تک کسی کو نہ مل سکتا ہو۔ جب بات کر رہا ہوں، ملاقات ہو رہی ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لو۔ میں نے جمعہ کے اندر جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا تھا، آپ لوگ سنا کیجئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی مشکل سے ملا کرتی ہیں کہ جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے حرم مکی شریف کے اندر بھی امامت فرمائی۔ عبداللہ السبیل جو ایران کا حملہ ہوا تھا حرم مکی کے اندر، اور اس وقت جو امام تھے اور رئیس الامام تھے جو عبد الرحمن السدیس اب ہیں، اس وقت وہ عبداللہ السبیل وہ رئیس الامام تھے، وہ مصلی پر جا چکے تھے۔ جب مڑ کر یہ کہا کہ وہاں کا طریقہ یہ ہے، جو حضرات حج بیت اللہ کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے تیرے گھر کا ایک مرتبہ ضرور دیدار نصیب فرما، تیرے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرما۔ ہم دور سے سلام پڑھتے ہیں، دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ آقا کی روزے کی جالی سامنے ہو، آقا ہو اور ہم آقا سے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ وہ ابو بکر صدیق جن کے تذکرے ہم بیانوں میں سنتے تھے اور جن کا وصف اللہ نے کلام پاک میں بیان کیا، اور جن کو لیے جنت کے دروازے بلائیں گے، سب جنت میں جانا چاہیں گے، اور جنت ابو بکر کو طلب کرے گی اور جنت کے دروازے کہیں گے ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ، میری شان بڑھ جائے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ حاجی اور عمرہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عمر بن الخطاب جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا تھا، سوالات صحابہ تمام کے تمام مرید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، اور حضرت عمر بن الخطاب مراد رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا تھا، ڈیمانڈ کر لیا تھا اللہ مجھے عمر دے دے، تو کتنا خوش نصیب ہے آدمی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر وہاں صدیق اکبر کو سلام پڑھ رہا ہے، یہاں عمر بن الخطاب کو سلام پڑھ رہا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہے۔ ہر نماز کے بعد علماء نے لکھا ہے، تہجد کے بعد، فرض نماز کے بعد اور قرآن شریف کی تلاوت کے بعد کچھ اوقات ایسے ہیں، جمعہ میں امام خطیب صاحب منبر سے اتر کر مصلی آنے تک وہ وقت بھی قبولیت کا ہو سکتا ہے، اور جمعہ میں عصر سے لے کر مغرب تک وہ وقت بھی قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ ایسے اوقات کے اندر مال جہاں مانگا جاتا ہے، دولت مانگی جاتی ہے، روپیہ پیسہ مانگا جاتا ہے، اللہ سے یہ بھی مانگا جائے کہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں چاہتا ہوں۔ اللہ سے یہ بھی مانگا جائے اللہ موت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب فرما، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فإنہ رآنی، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اپنا نہیں سکتا، شیطان باپ بن کر آ سکتا ہے، شیطان استاد بن کر آ سکتا ہے، شیطان پیر و مرشد بن کر آ سکتا ہے، شیطان بیوی بن کر آ سکتا ہے، شیطان بیٹا بھائی، حتیٰ کہ شیطان خدا بھی بن کر آ سکتا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جا رہے تھے، بادل گرجا اور ایک نور کی برسات ہوئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو آواز آئی، عبد القادر دیکھتا کیا ہے، میں تو اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ اچھا بھئی آپ خدا ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگا
کہ آج سے عبد القادر تیری نماز معاف ہو گئی. قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان غیر مومن کو، جس کا ایمان ڈگمگاتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتا. نہ زندگی میں دے سکتا ہے، نہ سکرات کے وقت دے سکتا ہے. کبھی دھوکہ جس کا ایمان پختہ ہو اور جس کا اللہ سے، نبی سے تعلق پختہ ہو، قرآن اور حدیث سے رشتہ مضبوط ہو، اور جس کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس کو شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا. کہا کہ عبد القادر دیکھتا کیا ہے، میں نے نماز معاف کر دی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث پاک میں، سرور کونین آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی چالاکی سے بچو. مومن جو معاملہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی فراست اور عقل مندی سے کرتا ہے. اس لیے مومنوں کے اندر جو علماء ہیں، جو نبی کے وارث ہیں، نبی کے جانشین ہیں، نبی کے خلفاء ہیں، دھرتی میں جب تک پیغمبر رہتا ہے، پیغمبر کے مقابلے میں کوئی آدمی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا. اب پیغمبر نہیں آئیں گے قیامت تک تو پیغمبر کے خلفاء ہیں. کون ہیں خلفاء؟ کارخانوں کے مالک. کون ہیں خلفاء؟ مساجد کے ذمہ دار. کون ہیں خلفاء؟ کروڑ پتی. کون ہیں خلفاء؟ وزرائے اعظم نہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، یہ جو ہے خستہ نشین بوریوں پر بیٹھنے والے، یہ کچے مکانوں میں رہنے والے، یہ سائیکل کی سواری کرنے والے علماء، جن کا ودھان سبھا کے اندر، راجیہ سبھا کے اندر، لوک سبھا کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سول کورٹ کے اندر، پنچایت کے اندر اور کونسلروں کے پاس کوئی مقام نہیں. کون گنتا ہے بھائی علماء کو؟ کون گنتا ہے بتائیے؟ عزت کیا ہے علماء کی آج؟ اسرائیل چھوڑیے، یہود چھوڑیے، نصارہ چھوڑیے، مسلمان عزت کیا دیتا؟ فرض کیجئے آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، ایک کرکٹ پلیئر بھی آ رہا ہے، فٹ بال پلیئر بھی آ رہا ہے، کونسلر بھی آ رہا ہے، ایم پی بھی آ رہا ہے، ایم ایل اے بھی آ رہا ہے، اور ایک خطبہ نکاح پڑھنے والا، پڑھانے والا امام، اور اس کے ساتھ ایک مؤذن بھی آ رہا ہے. اللہ کے لیے بتائیں آپ عزت کس کو دیں گے؟ امام صاحب کو دے رہے ہیں عزت؟ آپ نے پوچھا مؤذن صاحب کو، مؤذن صاحب تشریف رکھیے، کیوں ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں؟ آپ گرمی میں آئے ہیں، آپ پانی پیجئے گا، آپ ٹھنڈا لیں گے، آپ چائے لیں گے، شوگر والی لیں گے، بغیر شوگر کی لیں گے. یہاں بے پردگی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں. مؤذن صاحب، امام صاحب، آپ نکاح کے بعد ضرور ولیمے کی دعوت کھا کر جائیے گا. آپ نہیں کھائیں گے محفل کا نور ختم ہو جائے گا. کون عزت دیتا ہے بھائی؟ کیا مقام ہے؟ گھر کے اندر گھر کی ٹھنڈی کی دعوت ہوگی، شکرانے کی دعوت ہوگی، ولیمے کی دعوت ہوگی، چن چن کر حرام خوروں کو دعوت دی جائے گی. یہ چٹ فنڈ چلانے والا، یہ ایم ایل اے، یہ ایم پی جو زندگی بھر کھاتے ہی رہتے ہیں، بیچارے علماء کو پوچھتا کون ہے؟ مؤذنوں کو پوچھتا کون ہے؟ نبی کے نائبوں اور نبی کے وارثوں اور نبی کے جانشینوں کو پوچھتا کون ہے؟ اچانک 144 سیکشن لگ گیا، کرفیو لگ گیا، اچانک طوفانی برسات ہو گئی، ہوائیں تیز و تند چلنے لگی، کھانا بچ گیا. اب بیگم صاحب گھر کی کہتی ہیں کہ بھائی اللہ والوں کو کھلانا ثواب کا کام ہے، مؤذن صاحب کو بلا کر کھلانا. وہ بھی صبح تک رکھنے کی کوشش کریں گے، اور صبح میں جب منہ چڑھا رہی ہوگی بریانی اور مرغی ایک درجہ نیچے اتر رہی ہوگی تو تب کہیں گے کہ صاحب مسجد والوں کو دے دو. جہاں ہمارا جنازہ مسجد میں جانا ہے ان کو کب یاد کیا گیا؟ کرفیو لگنے کے بعد، 144 سیکشن لگنے کے بعد. یہ علماء
وہ ہیں دنیا میں نبی آنے والے نہیں، کار نبوت کرنے والے، کار نبوت کے فریضے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے اگر کوئی جماعت دنیا کے اندر ہے وہ علماء کرام کی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ جو جاہلوں کا ٹولہ ہے اور یہ کہتے پھرتا ہے ہم نبی والا کام کر رہے ہیں، ہم رسولوں والا کام کر رہے ہیں، فلاں تنظیم کہتی ہے، فلاں جماعت کہتی ہے، فلاں ٹولہ کہتا ہے، کہنے والے دہی بیچنے والا اپنے دہی کو کھٹا نہیں کہتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہنے والا کہتے رہو، لیکن علماء وہ ہیں جو نبی کے وارث ہیں، علماء وہ ہیں جو کار نبوت کو، نبیوں والے کام کو، وہ سیاست کے میدان میں رہیں، وہ تجارت کے میدان میں رہیں، وہ امامت کے میدان میں رہیں، وہ خطابت کے میدان میں رہیں، وہ جو ہے حکومت کے راستے میں رہیں، وہ تصوف کے راستے میں رہیں، وہ ذکر کے راستے میں رہیں، علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ بہرحال عزت نہ دو، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی مرد کو کچھ لوگ مل کر عورت کہیں، ان کے کہنے سے وہ عورت تو نہیں ہو جاتی۔ دنیا میں ہزاروں لوگ مل کر کسی عورت کو کہیں یہ مرد، تو وہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے علماء کے سروں پر عزت کا تاج پہنایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ نے جسے عزت دی دنیا اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ نے جسے ذلیل کیا دنیا اسے عزت کا تاج نہیں پہنا سکتی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت تو دیتا ہے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، اور وللمؤمنین عزت ان دونوں کو ماننے والوں کے لیے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق کو کیا پتا، جس کو دیکھے گا سوٹ پہنا ہوا، کل گدھے کو سوٹ پہنا دیں گے اس کو نمسکار کرے گا، پرسوں کتے کو ٹائی پہنا دیں گے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے گا۔ ولکن المنافقین لا یعلمون۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی اصل مایا دل کا جوہر ہے، علم ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، پرہیزگاری ہے۔ کپڑے پہن لینے سے، بلڈنگیں بنا لینے سے، راڈو واچ ڈال لینے سے، سونے کے کڑے پہن لینے سے آدمی بڑا نہیں ہو جاتا۔ اصل بڑائی تقوی سے اور طہارت سے ہے۔ بہرحال بات کہیں جا رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ کوئی خصوصی چیز ایسی دیجیے کہ اب تک نہ ملی ہو نہ قیامت تک کسی سے ملے، ایسی چیز دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آدم علیہ السلام نے یہی کہا، شیس علیہ السلام نے یہی کہا، نوح علیہ السلام نے یہی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی، تمام پیغمبروں کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اور قیامت تک آنے والی نسل مسلمانی یہی کلمہ پڑھے گی۔ اللہ کوئی اسپیشل گفٹ دیجیے۔ سب گھروں کے اندر یہی لائٹ لگا ہے، سب گھروں کے اندر یہی فین لگا ہے، اللہ ایک ایسا لائٹ دیجیے جو اب تک کسی نے استعمال نہیں کیا اور قیامت تک وہ نہ بنا سکے۔ جسے تاج محل کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنانے کے بعد بادشاہ نے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تاکہ یہ ٹیکنالوجی آگے استعمال نہ ہو سکے۔ اللہ ایسا گفٹ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ساری دنیا وما فیہا کو، 7 زمین اور 7 زمینوں کے خزانے کو، 7 آسمان اور 7 آسمانوں کے خزانے کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صرف لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ موسیٰ یہ تمام خزانے ہلکے ہو جائیں گے اور کلمہ طیبہ بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رام کے پجاریوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، گنیش کے پجاریوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا،
اپنے ہاتھ سے بت بناؤ، پھر لات مار کر توڑو اور پیشاب کی پاخانے کی نالی کے اندر ڈالو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے گرے ہوئے بدعقل جو پیشاب کو پوتر سمجھ کر اور اپنے سے کمتر جانور اور اپنے سے کمتر مخلوق کی عبادت کرنے والے گھرانے کے اندر اللہ نے ہمیں نہیں پیدا کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور قرآن میں کہا سورہ حجرات میں یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم احسان جتاتے ہو، تم مومن مسلمان ہو۔ اللہ تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام پر احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اللہ کو حق ہے کہ اللہ احسان جتائے کہ اتنے کافروں میں ہمیں ایمان والا بنایا، اتنے مشرکوں میں ہمیں کلمہ والا بنایا، قرآن والا بنایا، نماز والا بنایا، داڑھی والا بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا۔ اس مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ازل سے ابد تک تحت الثری، دنیا کے نچلے کونے سے لے کر عرش تک ہر چیز کے احکامات اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر رکھے ہیں۔ الحمدللہ کل مغرب کے بعد ہم لوگ اسلامی ایک نئے سال کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ 1430 پر 6 ہجری کل ختم ہو چکا ہے مغرب میں، اور یکم محرم اب مغرب تک تھا۔ اب مغرب کے بعد عربی تاریخ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، 2 محرم الحرام ہے اور 1430 پر 7 ہجری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مسلمانوں کو اسپیشل دی ہے۔ مسلمان اللہ کی مخلوق کے اندر VIP قوم ہے، یہ عام گاڑیوں میں نہیں جاتا، اس کے لیے فرشتے ہیں، باڈی گارڈ ہیں، یہ دعا کرے گا آمین کہیں گے، یہ درود پڑھے گا، یہ تمل ناڈو کے جنگلوں میں ہو، ستیا منگل کے جنگلوں میں ہو، ویرپن کے جنگلوں میں ہو، کوہ قاف میں ہو، ہمالیہ میں ہو، یہ VIP قوم ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو ان کے پیچھے لگایا، طاق میں رہو، جب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو نورانی طبق میں لے کر آقا کے دربار میں پیش کرنا۔ یہ VIP قوم ہے، روزے کی حالت میں دعا کریں گے، 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے خدمت میں لگا دیے کہ یہ آمین کہیں گے۔ مسلمان ایسی ویسی قوم نہیں ہے۔ حکومت کہتے ہیں اللہ کی محبوب قوم ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ ہندوستان ہم سے چھین لیا۔ ہندوستان کا چھیننا یہ کوئی نعمت کا چھیننا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں حکومت کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، فرعون کی تھی؟ فرعون کی تھی۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نمرود کی حکومت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکومت، سلطنت، تخت، تاج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سامنے میں ببانگ دوہل کہتا ہوں، ایک پیشاب کے قطرے کی اہمیت نہیں ہے۔ افغانستان کی سرزمین کے اندر وقت کے فرعون نے کہا کہ اسامہ کو ہمارے حوالے کر دیجئے، دنیا والوں نے دباؤ ڈالا، بھئی آپ کی حکومت بچ جائے گی، سفارتی تعلقات قائم رہیں گے، دوائیاں آئیں گی، امپورٹ ہوگا، ایکسپورٹ ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان کی حکومت ختم ہوئی ایک بندے اسامہ بن لادن رحمت اللہ علیہ کی طرف سے۔ لوگوں نے کہا انسان جیتا ہے، انسان مرتا ہے، حکومت کے لیے اگر ایک بندہ چلا جائے، سیدھا کرو گے، ایک بندے کے لیے حکومت کو فنا کرنا اور نیست نابود کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ایک انسان کی جان اللہ کے کعبے سے زیادہ قدر و قیمت والی ہے۔ حکومت کی قربانی دے دی انہوں نے۔ ان کو پتا تھا وہ ظالم لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس ایک آدمی کی طرف سے ہزاروں لاشیں بچھیں گی، اس کو برداشت کیا انہوں نے۔
انسان کی، مہمان کی انہوں نے قدر و قیمت کو پہچانا، ان کی قربانیوں کے احسانات کو انہوں نے سمجھا۔ حکومت کوئی چیز نہیں مکہ مکرمہ میں، صدیق اکبر تھے، عمر بن الخطاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عثمان غنی تھے، صحابہ کرام تھے۔ حکومت ابو جہل کی تھی، حکومت ابو لہب کی تھی، ادبا کی حکومت تھی، شیوا کی حکومت تھی۔ اللہ نے ہمیں جو کلمہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو درود دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو ذکر دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو نماز دی ہے، اللہ نے جو ہمیں سبحان اللہ دیا ہے، اللہ نے الحمدللہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو زمزم دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں حجر اسود دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں مطاف دیا ہے، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے خواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم وی آئی پی قوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسپیشل قوم ہے ہم۔ حدیث پاک میں آتا ہے میری جورو بیمار ہوئی، میری ذمہ داری ہے میری جورو کو دیکھنے جانا۔ میرا باپ بیمار ہوا، دشمنی بھی ہو، لوگوں کے تھوکنے سے بچنے کے لیے میں کالیو بن جاؤں گا، لوگ تھوکیں گے مولانا صاحب ابا بیمار ہے دیکھنے نہیں جاؤ گے۔ باپ کو دیکھنا یہ ہندو بھی دیکھتا ہے، جورو کو دیکھنا ہندو مرد بھی دیکھتا ہے، مرد کو دیکھنا ہندو جورو بھی دیکھتی ہے۔ ہم وی آئی پی قوم ہیں، حدیث میں آتا ہے میری جورو کو دیکھنے میں ہی گیا، میرے امام صاحب کو دیکھنے میں ہی گیا، میرے مسجد کا متولی بیمار ہو گیا، میں خوش کرنے دل میں لاکھ بددعا دوں، سالہ بہت ستاتا جنازہ نکلے، لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے میں دیکھنے کے لیے گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے صبح میں گیا شام تک ہم وی آئی پی قوم، اسپیشل قوم ہیں۔ 70,000 فرشتوں کو اللہ لگا دیں گے کہ اگر میں فجر کی نماز کے بعد گیا، مغرب سے پہلے میرا انتقال ہو گیا، 70,000 فرشتے میرے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے۔ بھائی صحیح کرو نہیں کم ہو جاتا ہے۔ 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے، اور رات کے اندر میں دیکھنے جاؤں گا تو صبح تک 70,000 فرشتے۔ ہمارا انٹرنیٹ کرنسی سے چلتا ہے، بجلی سے چلتا ہے، سیٹلائٹ سے چلتا ہے۔ سیٹلائٹ فیل ہو جائے انٹرنیٹ بیکار ہو جاتا ہے، کرنسی ختم ہو جائے آؤٹ گوئنگ نہیں جاتا، بیٹری کی چارجنگ ختم ہو جائے 1 کروڑ کی کرنسی ہو موبائل کام نہیں کرتا۔ لیکن ایک فقیر، ایک بھیک منگا، ایک بیمار، ایک پیمن لگے کپڑے پہننے والا نالے کے کنارے صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا تو ہزاروں فرشتے نورانی طبق میں اس کے درود کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کریں گے۔ آقا آپ کا غریب امتی آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، درود پیش کر رہا ہے۔ دنیا والے کھانا کھائیں گے، ان کے کھانے کے اندر شیطان اپنا تھوک ملائے گا۔ ہم وی آئی پی قوم ہیں، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھیں گے، شیطان گیٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ دنیا والے اپنی بیویوں سے ملاقات کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دعا نہیں پڑھی جاتی تو شیطان عورت کے رحم مادر کے اندر اپنا گندا پانی ڈال دیتا ہے، لیکن ہم وی آئی پی قوم ہیں۔ اللہم جنبنی الشیطان وجنبنا الشیطان، یہ ذرا سی دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں مٹی ڈال دیتے ہیں، اسے نظر ہی نہیں آتا کہ میاں بیوی کیا کر رہے ہیں۔ ہم وی آئی پی قوم ہیں کہ بیت الخلا جائیں، دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ شیطان ان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے، لیکن مسلمان اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈیفینس کا ہتھیار دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دنیا کا شیطان کا باپ بھی ہماری شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا عورت کو جو ماہواری آتی ہے، بجائے 10 دن آنے کے 15 دن آنے لگی، 20 دن آنے لگی، تو اس کو حدیث میں فرمایا فَإِنَّهَا رِجْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کی رگڑ سے ہے۔ وہ عورت اگر بیت الخلا جاتے وقت دعا پڑھ کر جاتی، وہ عورت اپنے حقوق کی ادائیگی کے وقت اگر دعا پڑھتی تو شیطان اس کو مس نہیں کرتا، ٹچ نہیں کرتا۔ ہم اسپیشل قوم ہیں صاحب، ہمارے پاس ایک وہ کلمہ ہے
ابھی ہم محمد رسول اللہ کو نہیں رہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ 7 زمین 7 آسمان کے خزانے ترازو کے ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ یہی بھاری، تو پھر محمد الرسول اللہ، پھر قرآن شریف کا سورہ بقرہ، قرآن شریف کا سورہ آل عمران، قرآن شریف کی 7 منزلیں، قرآن شریف کے 30 پارے، قرآن شریف کی 114 سورتیں، قرآن شریف کی 6666 آیتیں. لو انزلنا ھذا القرآن، ہم اس قرآن لرأیتہ خاشعا، پہاڑ پر ہم نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے ایسا کلام ہمیں دیا ہے. صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹے سے جھوپڑ پٹے میں رہا کرتے تھے، بڑے اللہ والے، حضرت کے بڑے جلالی بزرگ، بڑے جلالی. کلیر شریف پروگرام میں بھی گیا تھا الحمدللہ. آج بھی قسم کی بھینی حضرت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے وہاں. حالانکہ بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، سجدہ کیا جاتا ہے، چادر چڑھائی جاتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ والے جس جگہ پر رہتے ہیں اس قسم کی بھینی مہک آتی ہے. آپ دارالعلوم میں جائیے، مزار قاسمی دیوبند، وہاں دیکھیے گا وہ نورانیت محسوس ہوگی. تھانہ بھون جائیے، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس. آپ گنگو جائیے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے. آج ابھی آپ کل پرسوں شری رنگم پٹن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہو، مقدمہ لگ گیا ہو، ایسی الجھن ہوئی ہو کہ ڈاکٹر ڈپریشن دور کرنے کی دوائی دیا ہو، اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ڈپریشن دور نہیں ہوا. جائیے سری رنگ پٹن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کے پاس، باوضو جائیے گا، وہاں بیٹھیے، سورہ یاسین اطمینان کے ساتھ پڑھیے گا، تلاوت کیجیے گا، درود پاک پڑھیے گا، ایصال ثواب کیجیے. میرا چیلنج ہے خدا کی قسم، اگر آپ کی بے اطمینانی دور نہیں ہوئی تو میں منہ مانگا انعام دوں گا. خداوند قدوس عجیب قسم کا وہ اللہ والے زمین کے اوپر بھی تھے تو خوشبودار تھے، وہ زمین کے اندر ہیں تب بھی خوشبودار ہیں. عجیب بھینی خوشبو رہتی. صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی کلیر شریف کے اندر آج بھی خوشبو ہے. حضرت ایک چھوٹے سے جھوپڑ پٹے میں رہتے تھے. غیر قوم کے لوگ وہاں سے شادی کا جلوس لے کر جانے لگے. وہ شادی میں بھی ڈھول تاشے کرتے ہیں اور موتا میں بھی دھوم دھڑاکا کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں. حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے مرید نے کہا بھئی وہ ذکر کے اندر مبتلا ہیں، عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، آپ ذرا آواز کو دھیمی کیجئے، ساؤنڈ لو کیجئے. اور زور سے بجانے لگے. صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے پھر مرید سے کہا کہ ان لوگوں کو روکو کہ راستہ بدل کر جائے یا آواز مت دھیم کر لے، آواز ڈاؤن کر لے. تیار نہیں ہوئے. پھر تیسری مرتبہ کہا، تیار نہیں ہوئے. کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ تھا، اسی میں وہ پانی پیا کرتے تھے، اسی میں وہ وضو کیا کرتے تھے، اسی کے اندر وہ روٹی توڑ کر کھایا کرتے تھے. عجیب حضرت کی شاہانہ زندگی تھی کہ اس غربت میں بادشاہ کی زندگی. کہا کہ نہیں مان رہے وہ لوگ اور ضد کر رہے ہیں کہ یہاں وہ میوزک بجائیں گے اور شور شرابہ کریں گے. چنانچہ حضرت نے کہا کہ وہ میرا کٹورا لاؤ. کٹورا سیدھا رکھا جاتا ہے، اس کا منہ اوپر کی طرف کھلا ہوتا ہے. حضرت نے کٹورا لیا، خدا جانے کیا پڑا، اس کٹورے کو الٹا کر دیا، یعنی نیچے کا جو پیندا تھا وہ آسمان کی طرف کر دیا، جو منہ کھلا تھا اس کو زمین کی طرف کر دیا. اتنا کرنا تھا کہ جو جلوس جا رہا تھا، جس کے پیر جہاں زمین پر تھے وہیں جام ہو گئے. اب وہ اٹھ ہی نہیں رہے صاحب. اب برات بڑھاؤ. کہاں برات بڑھتی ہے صاحب، یہ تو پیر زمین نہیں چھوڑ رہی ہے. اب رونے لگے کہ اللہ کے لیے معاف کرو، تمہارے فقیر صاحب سے کہو کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے وہ ہمیں معاف کر دے. صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے کہا
ٹھیک ہے اس برتن کو جیسا پہلے تھا ویسے ہی کر دو. اس کا منہ آسمان کی طرف کیا, پیندا نیچے کر دیا, تو پھر ان کے قدم چلنے لگے. ہم وی آئی پی اسپیشل قوم ہیں. اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان کی چیزوں کو ہمارا غلام بنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. ساری دنیا تمہاری غلام ہے اور تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ایسی تو ہم کو جو مہینے دیے گئے وہ اسپیشل مہینے, ایسے مہینے کسی کے پاس نہیں ہے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, اس کی شروعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا اہم عنصر جو ہجرت ہے, وہ ہجرت کی کڑی سے جا کر یہ ہجری تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر اسلامی فتوحات 2 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی. گورنروں کے لیٹرز آتے, پتہ نہیں لگتا کون گورنر کب خط لکھا ہے. تو ایک گورنر کا خط آیا, لکھا ہوا تھا شعبان, لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ والا شعبان ہے, اس سے پہلے والا شعبان ہے. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ بھئی ہر قوم کے اندر سن عیسوی ہے. جیسے 2015 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, وہاں سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر 2015 سال ہو چکے ہیں. مشورہ کیا صحابہ کرام سے کیسے ہم اپنا سال بنانا چاہیے. کسی نے کہا جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق, وہاں سے سال شروع کریں. کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے 12 ربیع الاول یا جو بھی تاریخ, وہاں سے شروع کیا جائے. کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کے اندر جو معرکۃ الآراء عجیب و غریب قسم کا معراج سے بھی زیادہ اچنبا جو معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے, جس کے اندر سراسر عبرت, نصیحت, موعظت ہے, وہ ہجرت کا واقعہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا. حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو قبول کیا اور فرمایا ٹھیک ہے ہم اپنے سالوں کی گنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے کرتے ہیں. تو چنانچہ یہ ہجری سال, اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کیے ہوئے 1430 پر 6 سال مکمل ہو چکے ہیں. کل سے 1430 پر 7واں سال کا پہلا دن آج ختم ہوا مغرب میں. اب مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسپیشل قوم کو اسپیشل مہینے دیے. ان کے دنوں میں, ان کے مہینوں میں بگاڑ پیدا کر دیا. زمانے جاہلیت کے لوگوں نے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہو گئی. فرمایا زمانہ اپنی اصل پر آ چکا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. یہ مہینے کسی سائنسدان نے نہیں بنائے, یہ ہفتے, یہ دن کسی جو ہے حساب دان نے نہیں بنائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ نے وی آئی پی قوم کو اپنے بنائے ہوئے مہینے دیے. اسی پر اسی کے حساب سے روزے رکھے جاتے ہیں, اسی کے حساب سے حج کیا جاتا ہے, اسی کے حساب سے عورت اپنی عزت گزارتی ہے, اسی کے حساب سے مسلم اونرز کو چاہیے, مالکوں کو, کہ اپنے اسٹاف کی تنخواہ اسی حساب سے دے. رمضان جو آتا ہے اپریل مئی جون سے نہیں آتا, وہ عربی مہینے سے آتا ہے. ذی الحجہ آتا ہے, رجب کا مہینہ آتا ہے, شب برات آتی ہے, شب معراج آتی ہے, لیلۃ الجائزہ آتی ہے, لیلۃ القدر, سب کچھ اسی مہینے سے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب رکھا. یسألونک عن القمر, وہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ چاند کے بڑھنے گھٹنے سے مہینوں کا, سالوں کا حساب و کتاب بنتا ہے. اس لیے اس کیلنڈر کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تبارک تعالیٰ 1430 پر 7 سال کا جو نیا اسلامی سال جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں, پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے
فلسطین کے ننھے مننے بچے ہاتھوں میں پتھر کنکریاں لے کر وقت کی سپر پاور طاقتوں سے ٹکرا رہے ہیں. اللہ سب کے حق کے اندر اللہ تعالیٰ یہ سال کامیابی کا سال فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام مسلمان باطل طاقتیں جو ٹکر لے رہی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس نئے سال کے اندر ان کو شکست پاش نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ مجاہدانہ طاقتیں قوتیں جو اسلام کے بول بالے کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں, اللہ ان کے لہو اور ان کے لہو کی رنگت اور خوشبو سے عالم کو معطر فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ نیا سال میرے لیے, آپ کے لیے, پورے عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت نصیب فرمائے. حالانکہ یہ بدعت نیو ایئر ہیپی نیو ایئر کہنا یہ عیسائیوں کا غیروں کا طریقہ ہے. اسلامی نئے سال کی مبارکبادی دینا بھی صحابہ کرام کا مزاج نہیں تھا اور فقہا نے اس کو کتابوں میں نہیں لکھا ہے. لیکن آج کے مسلمان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا سال آیا, کون سا سال گیا. جو مہینے, جو سال عربی قمری دن اللہ کی طرف سے بطور گفٹ کے, اعزاز کے مسلم قوم کو ملے, اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں. کل عام وانتم بخیر. اللہ تبارک تعالیٰ یہ پورا سال خیریت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ. چاند دیکھتے تو دعا کرتے تھے, اللہ میرا رب تیرا رب, اے چاند تیرا رب میرا رب, اللہ تو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا. اس لیے ہم اس کو پہچاننے کے لیے, اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ دو چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جو حضرات انفرادی کاروبار کرتے ہیں, آپ کی اپنی دکان ہے, آپ کی ہوٹل ہے, آپ اسٹاف کو تنخواہ دیتے ہیں, تو آپ اپنی تنخواہ عربی مہینے کے اعتبار سے دیجئے. ہم نے شکاری پارلے کے اندر جو ادارہ قائم کیا اور ہمارا ہیگڑے نگر کے اندر ہے, الحمدللہ عربی مہینوں کے اعتبار سے دیتے ہیں. آج یکم محرم تھی, آج جو ہے وہاں کے اسٹاف کو تنخواہ دی گئی. جہاں ہم اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں, یہ الیاس نگر کی جامع مسجد ہے, آپ اگر عربی مہینوں کے اعتبار سے تنخواہ دیں تو مودی آ کر نہیں پوچھے گا کہ صاحب اپریل مئی جون سے کیوں نہیں دے رہے ہو, عربی مہینے سے کیوں دے رہے ہو. دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی مہینے میں 2 مرتبہ بریانی پکتی ہے, اس کا پتہ 1 عربی تاریخ اور 15 عربی تاریخ کو, اور وہاں اسٹاف کو جو تنخواہ دی جاتی ہے یو پی کے مدارس کے اندر وہ عربی مہینے کے اعتبار سے دی جاتی ہے. تو جہاں ہمارا چلتا ہے, عورت اپنی عدت عربی مہینے سے گزارتی ہے, حج عربی مہینے سے آتا ہے, رمضان عربی مہینے سے آتا ہے, قربانی عربی مہینے سے آتی ہے, مینا کا قیام عربی مہینے سے ہوتا ہے, عرفہ کا قیام عربی مہینے سے ہوتا ہے, مزدلفہ کا قیام عربی مہینے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے جب ہمیں خصوصی عزت دی تو اس عزت کا استعمال کرے, بے قدری نہ کرے. لئن شکرتم لازیدنکم, مساجد والے, مدارس والے اپنے اسٹاف کی تنخواہ عربی مہینوں کے حساب سے دیں. پوچھا گیا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں فجر کے وقت نفل نہیں پڑھے. تہجد کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر اشراق تک نفل نماز سوائے 2 رکعت سنت مؤکدہ فجر کے اور 2 رکعت فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. ہاں کوئی آدمی قضائے عمری پڑھ رہا ہے تو وہ اس وقت قضائے عمری پڑھ سکتا ہے. آپ بھی حساب کیجئے, 15 سال سے لے کر اب تک آپ کی عمر 40 پر 2 سال ہے, 50 پر 5 سال ہے, 30 پر 2 سال ہے, اور نماز جو آپ نے شروع کی کچھ دیر میں شروع کی, 20 سال سے شروع کی, 22 سال سے شروع کی, یا اب شروع کیے ہیں, تو 15 سال سے لے کر اب تک کی نمازوں کا کیلکولیشن کیجئے. اور کرنے کے بعد ہر دن جو نماز میں آپ آتے ہیں, مغرب میں آئے تو مغرب سے پہلے نہیں, مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں. عشاء میں آئے
عشاء کی قضائے عمری کی نیت سے نماز پہلے یا بعد میں پڑھ لیں، فجر میں گھر میں پڑھ کر آئے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ 2 رکعت سنت کے علاوہ اور کون سی پڑھ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا کوٹا پچھلا ختم ہوتا جائے گا. وتر کے اندر آپ کو رکعت توڑ کر بننے کے بعد سبحان اللہ پڑھنا ہے، پورا دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت ہے. تیسری رکعت میں اللہ اکبر رکعت توڑ کر باندھے، اللہم انا نستعینک کا اتنا لمبا پڑھیں گے 2 رکعت اور ہو جائیں گے. 3 سبحان اللہ پڑھیے اور صاحب اپنا کام پورا کیجیے گا. اور 4 رکعت والی فرض کے اندر پہلی 2 میں ضم سورت کی اور اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے 2 رکعت، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. 3 سبحان اللہ پڑھیے، آپ اپنی رکعتوں کو مکمل کیجیے. جتنا ہو سکے اللہ نے ہمیں سہولت دی، چھوٹ دی ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ قدم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہم اپنے نمازوں کا حساب و کتاب نہیں دیں گے. ایک آدمی وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد بلغم آئے جیسا اس کو دکھا، کھکار کر بلغم تھوکا تو بلغم کے اندر خون جیسے ذرات نظر آئے. انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب سوال یہ کہ بلغم میں جو خون کا رنگ آیا کیا اس سے وضو ٹوٹ گیا؟ علماء کہتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ بلغم پر خون غالب نہ آ جائے. بلغم میں خون ہونا اور خون میں بلغم ہونا یہ دونوں میں فرق ہے کہ اس نے جو تھوکا خون کا ڈلہ نکلا، اس میں تھوڑا سا بلغم اٹکا ہوا تھا، تب تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس نے تھوکا بلغم تھا لیکن خون تھوڑا لگا ہوا تھا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مسواک کیسی ہونی چاہیے؟ مسواک ایک بالش ہونی چاہیے. مسواک شہادت کی انگلی کی موٹی کے برابر ہونی چاہیے. مسواک پکڑنے میں آپ کرنگ انگلی، یہ چھوٹی انگلی انگوٹھا اوپر، یہ 3 انگلیاں نیچے، اس طریقے سے گرپ بنا کر مٹھی میں مسواک پکڑنے سے علماء نے لکھا ہے پیلس کی بیماری آ سکتی ہے، بواسیر کی بیماری. مٹھی میں پکڑ کر مسواک نہیں کرنا ہے، 3 انگلیاں نیچے 2 انگلیاں اوپر، اور پہلے داہنی طرف اوپر سے نیچے کریں اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ بائیں طرف اوپر سے نیچے، پھر آخر میں سامنے آپ 3 مرتبہ کریں. مستحب ہے، بہتر ہے کہ مسواک کی جو کاڑی استعمال کی جائے وہ کڑوے درخت کی ہو، جیسے نیم کا درخت ہے، پیلو کا درخت ہے. ہاں اگر کسی کے پاس وہ مسواک دستیاب نہیں ہے تو کسی بھی درخت کی ڈالی سے مسواک کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. سفر میں چلا گیا بھول کر، لیکن کولگیٹ اور برش رکھنا نہیں بھولا تھا، تو برش ہی کو مسواک کی نیت سے اگر کر لے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ مسواک سے صفائی مطلوب ہے، اور وہ صفائی جو مسواک سے ہوتی ہے برش میں ہوتی نہیں، لیکن چلو کم سے کم وہ نیت سے اگر وہ انگلی یا برش سے کرے گا تو انشاءاللہ اللہ مسواک کا ثواب دے گا. یہ بہت سوال آتے ہیں کہ اذان سے پہلے نماز پڑھنا کیسا ہے. ایک آدمی کو سفر میں جانا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 4:50 یعنی سمجھیے کہ 5 بجے شروع ہوتا ہے. اب جماعت ہوتی ہے 5:30 میں، 5:35 میں، 5:40 میں، 5:45 میں، اپنے اپنے حساب سے ہوتی ہے. اب یہ آدمی 5 بجے اس کو نکلنا ہے ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ وغیرہ، تو کیا مسجد کی اذان سے پہلے یہ اپنی فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اذان جو دی جاتی ہے وہ جماعت کا اعلان ہے، اس کا وقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وقت جب شروع ہو جائے، مسجدوں میں اذان ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، آپ اپنی نماز بہتر ہے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی گھر کی عورت کو پیچھے رکھ کر، چاہے کوئی مرد بھی نہ ہو، جماعت کر لیں، آپ نکل جائیں. سفر میں مجھے جانا ہے، اگر میں مسجد کی جماعت کا انتظار کروں مجھے فلائٹ مس ہو جائے گی، ٹرین نہیں ملے گی، مجھے جماعت کا ثواب بھی ملنا ہے، تو میں نے اپنی گھر والی کو ساتھ کر لیا کہ آپ اقامت کون کہے گا؟ اگر اس کو آتی ہے تو وہ کہے، نہ تو خود آپ کہیے، آپ خود اقامت کہیے، آپ خود امامت کریے، آپ کر سکتے ہیں. عرب کے اندر حرمین شریفین کے علاوہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ میں جتنی مسجدیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام خود اذان دیتا ہے، وہی مؤذن ہوتا ہے، وہی اقامت کہتا ہے، وہی نماز پڑھاتا ہے، تو ہو جاتی ہے نماز. تو آپ کو جماعت کا ثواب بھی پانا ہے تو گھر والی کو ساتھ لے لیجئے گا، گھر والی آپ کا تعاون کرے گی. گھر والی کو جانا ہے
اور آپ کو رہنا ہے تو کہیے کہ آپ جو ہے جماعت کا ثواب کر لیں، حالانکہ اس کے لیے کوئی جماعت لازم نہیں ہے، تو آپ نماز پڑھوا کر اس کو بھیج دیجیے۔ بعض لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں لیکن پانی پلانا بھول جاتے ہیں۔ پانی پلانا آداب میں سے ہے، ذبح کے ارکان میں سے نہیں ہے کہ کوئی آدمی پانی نہ پلائے تو ذبح ہی نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اخلاق بتائے گئے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کی پیاس بجھائی جائے پھر اس کو ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اگر خدا نہ کرے مسلمان کہنا بھول گیا، میں نے بتایا مسلمان وی آئی پی قوم ہے، مسلمان اسپیشل قوم ہے، اس کو چاہیے تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، لیکن صاحب سنڈے کو مرغی کی دکان میں آرڈر زیادہ دے کاٹ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح کر دیں گے، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے، اس کی برکت سے وہ مرغی حلال ہو جائے گی۔ وہ سیدھا کلام پاک، مسجدوں کے اندر کلام پاک بعض وہ ہوتے ہیں ایک پارا نکل گیا، آدھے ورقہ نکل گئے، اٹھا نکل گیا، دھول میں لت پت ہے، اس کو کیا کرے؟ ایک 90 کپڑے کی پوٹلی تھیلی بنائے، اتر اس پہ لگائے، اس کے اندر تمام اوراق کلام پاک کے نسخے ڈالیں، اور کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں جانور اور انسانوں کا گزر نہ ہو، ایسی جگہ پر وہ پاک جگہ پر دفن کر دیں اس کو۔ عورت کے لیے جو سسرا ہوتا ہے، سسر، وہ ہمیشہ کا محرم ہے، ایسا نہیں کہ بیٹا ہے تو وہ محرم ہے اور بیٹے کے چل جانے کے بعد نامحرم نہیں۔ بیٹا مر گیا یعنی خامن مر گیا تب بھی عورت اپنے خسر کے ساتھ حج بیت اللہ کو جا سکتی ہے، اس لیے کہ خسر اپنی بہو کے لیے دائمی حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے بیٹا ماں کے لیے ہمیشہ حرام ہے، باپ زندہ رہے نہ رہے، باپ زندہ ہے تب بھی حرام، بیٹا ماں سے شادی نہیں کر سکتا، ایسے ہی سسرا بہو سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، بیٹے کی موت کے بعد بھی نہیں کر سکتا، بیٹے کی موجودگی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ سالی جو ہوتی ہے وہ غیر محرم ہے، وہ ساڑو کی موجودگی میں بھی اور ساڑو کے موت کے بعد بھی ہر وقت غیر محرم ہے، اس سے پردہ بھی ہے اور اسے جو ہے ساتھ لے کر حج کو عمرے کو جایا بھی نہیں جا سکتا۔ بھائی کے موت کے بعد بھابھی سے نکاح کرنا جائز ہے، بھابھی غیر محرم ہے، بھیا کا انتقال ہو گیا اور یہ بھابھی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ غیر محرم ہے۔ ایک آدمی لاؤڈ اسپیکر سے بھی سجدہ تلاوت سنتا ہے، سی ڈی پلیئر چلایا اس سے بھی سجدہ تلاوت سنتا ہے، لیکن فرق دونوں میں ہے۔ لاؤڈ اسپیکر سے اگر سنتا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں سجدے کی آیت، آپ سن رہے ہیں، پیچھے والے جو برآمدے میں ہیں باہر ہیں وہ تو میری آواز نہیں سنیں گے، مائک کے ذریعے سے سنیں گے، اسپیکر سے سنیں گے، ان پر سجدے تلاوت واجب ہوگا، اور جو سی ڈی سے سنیں گے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ایمپلیفائر ہے یہ میری آواز ہی کو بڑھا کر پیش کرتا ہے، میری آواز باریک ہے تو وہ باریک پیش کرتا ہے، لڑکیوں کی آواز ہے لڑکیوں کی پیش کرتا ہے، لڑکوں کی موٹی ہے موٹی، اس کو ہمارے اکابرین نے اعلی مکبر الصوت کہا، یعنی آواز کو ویلیوم کو بڑھانے والا آلہ، یہ آواز کو بدلتا نہیں، تو آپ اسپیکر سے سنیں تب بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، اور سی ڈی چونکہ زیرو نہیں ہے یعنی انسان نہیں ہے، ایک غیر جاندار چیز ہے، اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے، اس لیے سی ڈی اور ٹیپ ریکارڈ یا کمپیوٹر سے اگر کوئی سجدہ تلاوت سنے گا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں، مائک سے سنے گا اسپیکر کے ذریعے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔